بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کل چونکہ میں وہ انتخابی جو سیاست ہے اور جو اس کے بارے میں تجزیات لے کے گھوم رہا ہوں، تو کل میں نے وہ کیا تھا NA1 سے لے کر NA5 تک کا اپنی رائے دی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جیت رہے ہیں۔ وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں میری بات اور غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ میرا اندازے ہیں۔ میں نے مختلف لوگوں سے، دوستوں سے، اور جو میرے پاس اویلیبل سورسز تھے، کیونکہ میں نے خود ان علاقوں میں سفر کیا ہوا ہے، تو اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں۔ تو آج میں NA6 سے NA10 تک کا یہ ہم کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس میں ہمارا کیا تجزیہ بنتا ہے۔ NA6 جو ہے وہ لور دیر کا علاقہ، یہاں پہ میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو تھے محبوب شاہ صاحب جو تھے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ 2018 میں بھی یہاں سے جیت چکے ہیں، اور اس کے بعد ہے عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی بہادر خان صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے محمد شیر خان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے محمد حنیف صاحب ہیں، اور یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ سراج الحق صاحب، اور مسلم لیگ نون کے روح اللہ خان صاحب۔ میں نے جہاں تک بھی میرے سے یہ مطلب کیا رائے لینی ہوئی ہے، لوگوں سے ملاقات فون پہ ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ان دنوں میں تو میں نہیں گیا، میں کو پہلے گیا ہوں، ان کے مزاج کا تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے، اور یہ جو میں ٹیلی فونک میرے دوستوں سے جو رابطہ ہے اس سے میں نے ایک رائے اپنی بنائی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے محبوب شاہ صاحب اور سراج الحق صاحب میں، یہ بہت کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی، اور لیکن بڑے سخت مقابلے کے بعد سراج الحق صاحب مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ نیک ٹو نیک مقابلے میں کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میری جو اندازہ ہے وہ پورا صحیح ثابت ہو جائے، وہ محبوب شاہ صاحب پہ ہے، لیکن میرا فرسٹ جو ہے کہنا وہ سراج الحق صاحب ہے۔ میرا خیال ہے کہ NA6 سے سراج الحق صاحب جو ہے یہ ون کر جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ NA7 ہے، یہ بھی لور دیر کا علاقہ ہے۔ یہ سارے مذہبی جو ہیں اور اس کو بڑا فالو کرنے لوگ ہیں، لوگ جو ہیں وہ اسلام کو مطلب بڑی کہتے ہیں کہ جو جاں فشانی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ان کا بڑا جذباتی وابستگی بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے گو کہ یہاں پہ تحریک انصاف کے جو ہیں وہ بشیر خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی مقابلہ جو ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب ہیں، یہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں، یہ بھی کیونکہ وہی علاقہ ہے اور اس کے اثرات اس پہ لازمی ہیں، تو یہ مولانا محمد اسماعیل صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے، یہ مقابلہ جماعت اسلامی جو ہے یہاں سے جیتے گی۔ باقی رہ گیا ہمارے پاس NA8 جو ہے یہ باجوڑ کا علاقہ ہے، یہ بھی تقریباً وہی مذہبی پٹی ہے، لیکن یہاں پہ روشن خیالی بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتا کہ پہلے یہاں سے کون جیتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے تحریک انصاف گلداد خان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے مولانا خان زیب صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے اخوند زادہ چٹان ہیں، جماعت اسلامی کے ہارون رشید صاحب ہیں، اور مسلم لیگ کے نواز کے شہاب الدین خان صاحب ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا روشن خیالی بھی ہے اور مذہب کے ساتھ بھی ان لوگوں کا رچاؤ بساؤ ہے، تو یہاں پہ جماعت اسلامی نے مولانا کیا نام ہے ان کا، مولانا خان زیب، جی ہاں مولانا نہیں، یہ مولانا خان زیب جو ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، اور یہ مجھے وہاں پر جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے
9 یہ مالاکنڈ کا علاقہ ہے. یہاں پہ مالاکنڈ میں جنید اکبر صاحب نے بڑے اچھے مارجن سے یہ سیٹ جو تھی وہ جیتی تھی 2018 کے الیکشن میں. اور اس وقت وہاں پر جو جنید اکبر صاحب ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کے جاز علی خان صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, سید احمد شاہ صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے, مولانا جمال الدین صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, اور نون لیگ کے ہیں سجاد احمد صاحب. لیکن جو پیپلز پارٹی والے ہیں یہ کیونکہ اسی کا ووٹ جو تھا مالاکنڈ میں جو ٹرانسفر ہو کے پی ٹی آئی کی طرف گیا تھا, اور اس وقت جو حالات ہیں مالاکنڈ میں ان سب کو اگر میں مد نظر رکھتا ہوں تو سید احمد شاہ جو ہیں, احمد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے, وہ مجھے یہاں سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا 10 نمبر وہ ہے حلقہ این اے بنیر. یہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے کہ این اے بنیر میں جو پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور علی خان صاحب ہیں جو پہلے اس کے چیئرمین بھی وہ الیکشن میں بنائے گئے تھے. بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں سے پہلے پیپلز پارٹی سے کنٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے, اور لیکن وہ بہت بری طرح وہاں سے ہارے تھے. اور یہاں سے جو تھے شیر اکبر صاحب وہ بہت زیادہ ووٹ لے کے بنیر سے کامیاب ہوئے تھے. اب جو ہے جو شیر اکبر صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں چلے گئے ہیں اپنے ووٹوں سمیت. اگر اس میں سے ان کے ذاتی ووٹ اگر پی ٹی آئی والے ووٹ اس سے الگ بھی کر دیے جائیں تو بیرسٹر گوہر کی جو 10 کے 12 ہزار ووٹ انہوں نے لیا تھا اس سے بہت مطلب زیادہ فرق اس میں نہیں ہوئے گا. اگر ان کو پی ٹی آئی کا وہاں سے ووٹ مل بھی جائے تو ان کی کامیابی کے امکانات مجھے پھر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا شیر اکبر جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے جو سابقہ پی ٹی آئی کے تھے یہ مجھے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی 5 نشستوں کی تیاری کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. اگر میرے یہ تجزیہ الیکشنوں میں صحیح ثابت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنے اپنے حلقے سے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کیسے تجزیہ کیا تھا. اوکے جی, خدا حافظ.